احباب ذوق شوق اور عبادت کی نیت کے ساتھ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بآواز بلند درود پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الذی قال فی کتابہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد النبی الکریم الذی قال فی خطابہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جیو تو یوں جیو کہ زندگی کو رشک آئے، جیو تو یوں جیو کہ زندگی کو رشک آئے، اور مرو تو یوں مرو کہ موت کہے ہائے کون مر گیا۔ موت ہے اسی کی کہ جس پہ زمانہ کرے افسوس، موت ہے اسی کی کہ جس پہ زمانہ کرے افسوس، ورنہ دنیا میں سبھی آتے ہیں مر جانے کے لیے۔ انتہائی قابل صد احترام و تعظیم بزرگان ملت، شرفائے امت و نوجوان دوستو، رب تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اور میں یہاں پر موجود ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی جانب سے اہل سنت والجماعت کے معاون و محسن اپنی دعاؤں سے ہر ایک لمحہ سرپرستی کا فریضہ سر انجام دینے والے اپنے قابل احترام بزرگوں کی رحلت کے موقع پر انہیں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کہ جن کا جانا دنیا سے اس حقیقت کو عیاں کر گیا کہ جیسے میں دنیا میں نہیں رہا، رہنا اور کسی نے بھی نہیں ہے۔ دوستوں نے عنوان رکھا فکر آخرت کا۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ زمانہ سب سے بڑا استاد ہے اور موت سب سے بڑی واعظ و نصیحت ہے۔ روزانہ مساجد کے بلند و بالا میناروں سے ہماری سماعتوں سے ٹکرانے والے اعلانات اس حقیقت کو اور مزید ہمارے دل و دماغ میں پختہ کرتے ہیں کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا کے لیے جیے، دنیا کے لیے مرے، تو ایسے افراد کے مرنے پر دنیا آہ آہ کرتی ہے، لیکن جو جیے بھی دین کے لیے مرے بھی دین کے لیے، جب وہ مریں تو دنیا والے، عرش والے، فرش والے ان کی موت پہ واہ واہ کرتے ہیں۔ انسان کی زندگی 50، 60، 70 نہیں، اگر ایک صدی کو پار بھی کر جائے، اس کی ساری زندگی کا خلاصہ وہ اس کی آخری ہچکی ہے جو انسان کو زندگی کے ناپائیدار ہونے کا سبق سناتی ہے، اور انسان کی پوری زندگی کے اعمال کا خلاصہ اس کی زبان پہ آخری وقت میں آنے والے وہ چند جملے ہیں جنہیں پاس کھڑے ہونے والے افراد سماعت کرتے ہیں۔ مہینہ رمضان کا 18 تاریخ کوفہ کی سرزمین، نبی پاک کے داماد جناب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مسجد کی جانب چلے۔ ایک بدبخت خارجی عبد الرحمن نامی نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار جو ماری، داڑھی آپ کی خون میں تربتر ہو گئی، اور 63 سال کا یہ شخص جسے دنیا سیدنا علی المرتضیٰ کہتی ہے،
ان کی زبان پہ فوراً جملہ کون سا آیا؟ وَفُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، اور رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ زمانہ حیران کہ قاتل بھی کہے میں کامیاب، مقتول بھی کہے میں کامیاب، جان لینے والا بھی کہے میں کامیاب، جان دینے والا بھی کہے میں کامیاب۔ پوچھا گیا دونوں سے کامیابی کیسی؟ تو جان لینے والا قاتل کہتا ہے میں نے اپنے ہدف کو حاصل کر لیا۔ جان دینے والے سے پوچھا گیا آپ کو کامیابی کون سی ملی؟ فرمایا میں نے بھی اپنے ہدف کو حاصل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ پوچھا تیرا ہدف کیا تھا؟ کہ میرا ہدف علی کی جان لینا تھا، اور جناب علی کہیں کہ میرا ہدف اللہ کی رضا میں جان دینا تھا۔ زمانہ جانتا ہے کہ اور اتنا بڑا دعویٰ کہ زندگی کا آخری سانس اور کہنے والا جان دے کر کہے وَفُزْتُ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ کہ رب کعبہ کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا، یہ جملہ وہی شخص کہہ سکتا ہے جس نے پوری زندگی گزاری ہو یا خدا کی رضا کے مطابق یا مصطفیٰ کی رضا کے مطابق۔ سبحان اللہ، ارشاد۔ یہ زندگی کے آخری لمحات میں آنے والے جملے، وہ کلمہ طیبہ کا ورد ہو، اللہ کی کبریائی ہو، پیغمبر کی ذات پہ درود ہو، استغفار کی تسبیح ہو، یہ اللہ اسی کو نعمت عطا کرتے ہیں کہ خالق کائنات جس کے زندگی کے ہر پل کو قبول فرما لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے بڑی نصیحت، سب سے بڑا واعظ، سب سے بڑی تقریر وہ اٹھنے والے کے جنازے ہیں، اور اسی لیے کہنے والوں نے کہا کہ جس نے اٹھنے والے جنازوں سے نصیحت نہیں پکڑی وہ زمانے بھر کی لچھے دار تقریروں سے بھی نصیحت پکڑنے والا نہیں ہے۔ یہ جانے والے افراد جو چلے گئے، ان کے جانے سے ہمیں کچھ اسباق ملتے ہیں، کچھ سبق ملتے ہیں، بالخصوص ایسے افراد کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے قیمتی ترین لمحات کو اور دنیا کی وہ دولت جس کے پیچھے دنیا والے مارے پھریں، وہ اپنی دولت کو لٹائے تو قرآن کی اشاعت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، دین والوں پر، دین کے معاملات میں، تو رب تعالیٰ ایسے اس شخص کو امت کا محسن بناتا ہے، قوم کا محسن بناتا ہے، معاشرے کا محسن بناتا ہے۔ اور یہ افراد وہ ہیں کہ جن کے وجود کی کمی کا احساس ان کے اٹھنے کے بعد صرف ان کی اولاد کو نہیں پوری امت کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ایسے افراد کے جانے کے بعد صرف اس کی قوم کے افراد، اس کی اولاد قابل تعزیت نہیں ہوا کرتی، بلکہ پوری کی پوری قوم قابل تعزیت ہوا کرتی ہے۔ اور آخری وقت تک ان کا خاندان توسوی کے ساتھ وابستہ رہنا۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ دل میں یہ تمنا ہو کہ اللہ میری آل اولاد میں کوئی قرآن کا حافظ، عالم، قاری پیدا کر دے، اللہ میری عاقبت کو اچھا کر دے، فرمایا محبت دین سے رکھ، دین والوں سے رکھ، اللہ وہی نتیجہ تیری اولاد میں پیدا فرما دے گا۔ آج یہ ادارہ، یہ مدرسہ، میں نے پہلی مرتبہ جو حاجی صاحب کا نام سنا وہ ان کی وفات سے غالباً اگلا دن جو تھا، یہ ایک دو دن کا وقفہ تھا، جمعۃ المبارک کے اجتماع میں ہمارے گاؤں میں نام لے کے ان کے لیے دعا کی گئی۔ تب پتہ یہ لگا کہ وہاں بھی اعتراف یہی ہوا، بھائی عبدالستار صاحب نے بھی یہی بتایا، اور ابھی ممتاز فاروقی صاحب نے بھی جو تعارف حاجی صاحب کا کروایا کہ نہ جانے کون کون سے ایسے مدارس تھے جن کا نظام چلتا تھا، تو اللہ کی دی ہوئی اس دولت سے جو دیتا اللہ تھا، آگے لٹاتا حاجی اللہ دیتا تھا، وہ نظام چلا۔ یہاں پہ دو چار ہمارے سامنے ایسے ہوں گے جو قرآن کے حافظ، عالم، قاری بنے، لیکن ایسے سینکڑوں ہوں گے جو آج نہ جانے کہاں کہاں بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھاتے ہیں، وہ حدیث پڑھاتے ہیں، جو شیخ القرآن بھی بنے، شیخ الحدیث بھی بنے، مدارس مساجد کے منتظم بنے، محتمم بنے۔ یہ وہ حقیقی سرمایہ ہے جو قیامت کے دن اٹھے گا تو حاجی صاحب خالی ہاتھ نہیں اٹھیں گے، بلکہ پوری اس دین کی دولت کو ساتھ لے کے اٹھیں گے۔ ابھی ہمارے محترم بھائی قاری عمر حیات صاحب فرما رہے تھے کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے والا بعض امتی ایسے ہو گئے کہ اللہ کے نبی اس کی شفاعت فرمائیں گے، بعض ایسے ہو گئے کہ اللہ کے نبی اس سے مصافحہ فرمائیں گے، بعض ایسے ہو گئے کہ آمنہ کے لال اس کے ہونٹوں کو بوسہ دیں گے۔ لیکن قیامت کے دن ایسا بھی ہوگا جو امام نصفی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر میں بھی لکھا کہ حوض کوثر کے 4 کنارے ہیں، چاروں کناروں پر نبی پاک، نبی مکرم صلی اللہ
علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوں گے اپنے تخت پہ، تخت کے 4 کونے ہوں گے اور چاروں کونوں پر نبی کے ساتھ نبی کے چاروں یار صدیق، عمر، عثمان و علی بھی موجود ہوں گے۔ بعض آنے والے لوگ ایسے آئیں گے جن کو اللہ کے نبی جام بھر بھر کے دیں گے، بعض آنے والے ایسے آئیں گے نبی جام بھر کے ابو بکر صدیق کو دیں گے نبی